بار دیگر بلندتر صلوات کھلے دل اور کھلے چہریاں نال بلندتر صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی حبیبہ ونجیبہ وحقیقت نورہ وباطن ظہورہ حبیبنا وطبیبنا وحبیب الہ العالمین اب الزہراء محمد المصطفیٰ وآلہ النجباء النقباء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا شریف ازادہ روکہ نبی دے بعد ابتداء مجلس تبرکن فقط ایک جملہ زینب دی اماں دے دکھاں دا عرض کیتا ہے کائے نبی دے بعد او دے پترہ نالو سلوک نہیں ہویا جڑا محمد دے بعد او دی ہکا دھی نال اجرکم اللہ شرفا نجف دے مضافات دا ایک دیہاتی شخص شہر چایا امیر المومنین دے روزے دے پاسے ٹردیاں سامنے علی دے حرم دا گنبد نظر آیا اس نو خبر نہیں اس دے پیچھے بہت بڑے مجتہد آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی پیان دے اس دی کوئی دعائی ڈٹھایا دے یا علی دخیلکا بزلع الزہراء المکسور آدھے یا علی تینو زہرا دیاں ترٹیاں پسلیاں دا واسطہ میں جملہ آگ چھوڑے تسا چپ کر کے سوڑ چھوڑے مجتہد اعظم دے سر تو امامہ لہ گئے آدھائے او عبد خدا علی نو کیڑا دکھ یاد دیوائے
تینوں پتہ نہیں پوری زندگی علی کڈائیں اچا نائی رنا ہکو موقع جتھا ڈھائیں مار مار روندا جڈا زہرا دیاں ترٹیاں ہویاں پسلیاں ڈٹھیاں وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ صلوات اما بعد جے سوال کی تنے توت جملہ سونا میں صرف پسلیاں آکھیاں شرفا جتنا دن زندہ رہیے جڈا علی گھر آویا زہرا چہرہ چھپیں دی آئی غسل لے علی روندا ادا زہرا دی اکھ چو خون جاری ہے بھلا نہیں رک اس واسطے گیا میں نہیں پتا تو سا جملہ کی میں سن سو کتنا سمجھ سو تے کتنا رو سو مگر پڑھدا ضرور کئی روایتاں تو سا مومنہ دے ڈر تو نہیں پڑھیاں ویندیاں آدھے او سخت نہ سناؤ اے اکھ کیویں زخمی ہوئیے جڈا دربار چائی آئی تے علی دے کمر بند چ ہاتھ پایا ہاں ایک کمینے آکھ زہرا دا ہاتھ چھڑا اون لئین دے ہاتھ چ انگوٹھی ہائی اون زہرا کو تماچا مارا ہے آدھیے یا علی میری آنکھ زخمی ہو روایات آدھیے وَكَانَتْ مُحْمَرَّةَ الْعَيْنِ جتنا نی جیندی رہیے زہرا دی آنکھ دا خون رکدا نائی اما بعد قال المعصوم علیہ السلام لا تکن ولیا للہ فی العلانیہ وعدوا له فی السر صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ تسا سارے انو سلامت رکھے ذکر آل محمد دی محفل ویسے بھی بابرکت ہوں دی تے اس مجلس سے میرے بزرگ حضرت قبلہ نصیر حسین صاحب دی موجودگی تے انہاں دی موجودگی ہے پھر میرا پڑھنا اعزاز بھی ہے تے میرے واسطے امتحان بھی ہے تے ماشاءاللہ میرے بھائی محمد عباس صاحب ظہیر صاحب تشریف فرمائیں تے اے سارے بھی اللہ انہوں صلاحیات تو خطیب بھی ہیں تے خود قبلہ صاحب دی بزرگواری توڑے علاقے خدمت دین ازہر من الشمس سے میں کوئی فلو تے زکام تے کوئی نہ دو ترے کیفیات دے باوجود حاضر ہویاں ایک تے اگے غیر حاضریاں لکھیاں پیان تے پھر کینیڈا تو تاکید تے ساڑھے بھائی تشریف فرمائیں ماشاءاللہ تے ساڑھے برادر بزرگ آغا انیس رضا انہاں دے تاکیداں یہ ڈھیر ساریاں چیزاں رل گئی ہیں تے میں ہمتاں جمع کر کے حاضر ہو گئے ہیں جو تھوڑی زیارت کر لواں تے ماشاءاللہ تسی سارے ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہو گلہ متاثر ہے میرا متاثر ہے توڑے تو ٹھیک ہے نا آتا ہی میں اگر توڑی اجازت ہو تو دو چار گلہ کر لئیے فضائل آل محمد دے پڑھنے تسی خطبانو سن دے رہن دے ہو اپنے آندہ فضائل پڑھنا ہو رہے شیعہ دا مجمع ہوئے خطیب شیعہ ہوئے اپنی محفل ہوئے اس سے فضائل پہ پڑھدا ہوئے مومن سن دے ہوئے نے اے آسان ہے اچھی بات ہے عبادت ہے مگر اتنا کمال نہیں فرمایا نے کمال کیا ہے الفضل ما شہدت بہل اعداء
فضیلت تو وہ ہے جو دشمن کی زبان سے جاری ہو. اپنے تو پڑھ دینا جو تسی یہ سنن لگے نا تو میرا گلہ ہی ٹھیک ہو ویسی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تساں سارے نو سلامت رکھے. سارے صاحب فہم و دانش تشریف فرماؤ. فضائل اسی بھی پڑھتے ہیں. مدارس سے اہل سنت دے دورہ حدیث کا کوئی درس ایسا نہیں کہ کوئی اسے پڑھ کے محدث بنے اور محدث دہلوی کا ذکر نہ ہو. اتنا بڑا آدمی ہے حدیث دی دنیا دا، اتنا بڑا آدمی ولی الحق محدث دہلوی. محدث دہلوی نے کیتا ہے غدیر تے تبصرہ. شیعہ خطیب نہیں، شیعہ عالم نہیں، شیعہ راوی نہیں، محدث دہلوی دسارے ہے. غدیر دا ذکر کرتے ہیں اس دے باب جدا آیا نا عصمت کہتے کسے ہے. گل تھوڑی جی پیچیدہ ہے مگر تسی فتین لوگ ہو. توڑے واسطے کیڑی پیچیدہ جدو 8واں امام المؤمن و قیسن. میرے ماننے والے کو کبھی کم علم نہ سمجھنا، کند ذہن نہ سمجھنا. تیری ذہانت تے جو تیرے 8ویں امام نو اتنا بھروسہ ہے تو جملہ تیرے واسطے کیڑا پیچیدہ ہے. سارے سن دے پئے ہو. سرکار دی عصمت دے بارے بیان کردہ ہویا محدث دہلوی آدھا اذا تمت العصمت کانت افاعیلها کلها حقا. جب عصمت اپنے کمال پہ پہنچے تو پھر اس کا ہر فعل حق بن جاتا ہے. ایتھے تک آ کے نہ تھا کہ گل سمجھا رہے آدھے انا لا اقول، میں یہ نہیں کہہ رہا انہا تطابق الحق کہ وہ حق کے مطابق ہوتا ہے. نہیں نہیں، بل انما الحق بعینہا، معصوم وہ ہوتا ہے جو وہ کرے بس وہی حق ہوتا ہے. وہی حق ہوتا ہے. کما دعا الرسول، مثال دے رہے ہیں مثال. کما دعا الرسول لعلی ابن ابی طالب، جس طرح رسول اللہ نے علی کے لیے دعا کی غدیر کے موقع پہ. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے. وما قال، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا محدث دہلوی پیادہ رسول نہیں آکھیا ادر علی حیث ما دار الحق، علی کو ادھر موڑ نہیں، یہ نہیں کہا. فرمایا حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے، اس لیے کہ حق مقتدی ہے، علی مقتدا ہے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے کہ علی حق کے مطابق کام کرتا ہے، نا، جو علی کرے وہی حق ہے. ایتے محدث دہلوی قبلہ تشریف فرمائیں. نہج البلاغہ شرح لکھیے ابن ابی الحدید معتزلی. ابن ابی الحدید معتزلی آدھے بڑے بڑے لوگ ادب دا شوق رکھ دن تے ادیب سمجھ دن تے ادیب بن دن. من اراد ان یتعلم الفصاحت والبلاغہ، ابن ابی الحدید کہتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ فصاحت و بلاغت سے آشنائی حاصل کرے، فَلْيَتَعَمَّلْ هَذِهِ الْخُطْبَةِ، اسے کہو آؤ علی کا کلام نہج البلاغہ پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا فصاحت ہوتی کیا ہے، بلاغت کہتے کسے. انقیلا، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے علی کون ہے، علی دا کلام ہے کیسا، اس دا معیار کیا ہے. ابن ابی الحدید کہتا ہے لو طلعت علی زندیق ملحد، اگر علی ابن ابی طالب کا کلام کسی ایسے زندیق ملحد اور کافر کے سامنے پڑھا جائے جس کی سماعتوں پہ تالے پڑے ہوں، جن دے دل تے تالے ہوئے نا، کسے دے کلام دا اثر نہ ہوندہ ہوئے، علی دا کلام پڑھو، لحدت قواہ ہو، اس کی قوت ٹوٹ جائے. اللہ اکبر. انقیلا حرب و جہاد، کہیں جہاد کا تذکرہ ہو اور علی نہ ہو تو جہاد کیسا.
ان قیل فقہ و تفسیر، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے اپنے مدارس اور مکاتب میں بیٹھ کے فقہ پڑھانے والوں، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، فقہ فقہ نہیں اگر اس میں علی نہیں، تفسیر تفسیر نہیں اگر علی کا ذکر نہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی تے ہن اگے آ جاؤ غیر مسلم، جار جردہ کیا پیاد ہے، وہ آدھا یا دنیا، اے دنیا ماذا علی لو اشد قوا کے وآتیت فی کل زمن بعلی، اے دنیا کاش تو ہم پہ ایک احسان کر جاتی کہ ہر دور میں ایک علی لے آتی۔ ہر زمانے میں ایک، وآتیت فی کل زمن بعلی، ہر زمانے میں ایک علی لے آتی، بعلم ہی ولسان ہی وذوالفقار، علم علی والا ہوتا، زبان علی والی ہوتی، تلوار علی والی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ شرفا سرکار صادق دا جملہ پہ سن دے آئے نا، فرمے دے پہلے ابتدا بے سرکار امام جعفر صادق کا دن ہے تو امام پہ بات ہونی چاہیے، اپنے نہیں۔ 25 یورپ دے سکالر، 25 جنہ چو 23 غیر مسلم اور 2 مسلم وہ بھی غیر شیعہ، انہیں تحقیق کیتی ہے کہ اس دنیا کتنے قیمتی دماغ ہیں، کتنے فتین لوگ ہیں، کتنے ذہین ہیں، کتنے ادیب ہیں، کتنے مدرس ہیں، کتنے مدرب ہیں۔ انہیں شخصیات دا مطالعہ کر کے تو انہیں کتاب لکھی سپر برین ان اسلام جعفر صادق۔ اے پہ لکھ دن غیر مسلم سکالر، یا دن آج کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں تو ہر سبجیکٹ کا الگ استاد ہوگا، ہسٹری کا الگ، کیمسٹری کا الگ، ریاضی کا الگ، فزکس کا الگ۔ وہ آج سے 1300 برس پہلے ایک ایسا عالم گزرا ہے جو اکیلا تنہا آن واحد میں بیٹھ کے 550 نہیں 500 علوم تنہا پڑھایا کرتا تھا، وہ شیعوں کا امام جعفر صادق۔ تے اے نہیں جو 4000 شیعہ پڑھدا، یمن دے لوگ، یونان دے لوگ، لبنان دے لوگ، ہندوستان دے 4 شاگرد، توڑے سندھ دے 4 بندے، سندھ تک بھی 4 بندے اس دورے چ امام دے شاگرد ہیں، تے جڑے امام کول پڑھ دیں اس واسطے نہیں کہ سارے مولوی بڑھیں، انہیں جو کوئی سائنسدان، ایک بندے نے سوال کیتا ہے مولا اتنے شاگرد جو بیٹھے ہیں آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا فرمائے سارے میرے نہیں، کوئی اپنی نوکری واسطے پڑھانا ہے، کوئی جاب واسطے پڑھانا ہے، کوئی طبیب بنیا، کوئی سائنسدان بنیا۔ مولا فرمائے مختلف علوم۔ اور اندازہ کرو کہ سرکار دے اس علمی سلسلے نو متاثر کرن واسطے جدہ لوگ گئے نا مسائل پوچھن واسطے، مقابلے کیسے کیسے۔ اگر امام ابو حنیفہ سے کوئی سوال کرے گا اور مسئلہ شرعی پوچھے گا تو اسے 1 درہم انعام دیا جائے گا، تے اگر کوئی جعفر صادق تو گیا نا پوچھن واسطے تو اس نو 1 درہم جرمانے دے طور تے ٹیکس دینا پیسی، رستہ روک رہے نا۔ 1 درہم بڑا ہوندا، درہم و دینار اشرفیاں ہوندیاں نا، اشرفیاں انہاں جدہ رکھے نا، درہم دی تعبیر روایت بھی ہے تے دینار دی بھی ہے۔ مولا دے کول مومنین ہیں، مولا بڑی مشکل پیش آ گئی، اگر توڑے کول مسئلہ پوچھئے تو 1 درہم دینا پوندا ہے تے اودے ونیے تے اتھوں ملتا ہے۔ مولا فرمائے مشکل کیا ہے، پہلے اتھوں مسئلہ پوچھ کے درہم لے لو بات وہی دے کے میرے کول آ ونجو۔ حکومت دا پھر علم کی گفتگو ہو رہی تھی، یہی آقا سرکار امام جعفر صادق اس مجلس کے بارے کیا کہتے ہیں، یہ جو مجلس سن رہے ہو اس کے بارے میں میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں تو یہ کہا اردو نہیں شروع ہو گیا تو سرائکی تو تونوں آن دی آخر تے سرائکی اردو نہ پڑھ سا 2-4 جملے وچ آؤ میں تو چلو سنو دے رہو ٹھیک ہے۔ مول صاحب تے پھر کمال خطیب نے، میری مثال مول صاحب نال تے نہ دیو نا، وہ مول صاحب تو سیکھ کے تے اسی پڑھ رہے ہیں، اللہ تنہوں سلامت رکھے۔ توجہ توڑی میرے حال ہے، اس مجلس دے بارے مولا نے کیا کیا، مجلس کتنا بڑا عمل ہے،
یہ مکتب جعفر صادق اتنا عظیم مکتب ہے، اس مکتب نے تھوڑی ضرورت دا ہر مسئلہ سمجھایا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا مکتب شیعہ دے لوگاں دی ضرورت ہوئے تے توڑے معصومین نے نہ دسیا ہوئے۔ توجہ میرے حال رکھو، توڑی توجہ تقسیم نہ ہوئے شرفا۔ کوئی مسئلہ حتی پانی پینا، پانی پیمنا ہر کسی دی ضرورت ہے۔ اس مذہب آل محمد نے پانی پیمن دے آداب بھی دسے۔ گل آ گئی ہے تے کر چھوڑا، میں اکثر کرے نہ رہنا بھی پانی تے ہر کوئی پیندا ہے نا، تے فرمایا نا جڑا پانی پیونا ہے شروع وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درمیان وچ ایک سائی کڈنی ہے تے الحمدللہ رب العالمین، پانی ختم ہوئے تے سلام اللہ علی الحسین ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ عربی نہیں آندی تے اپنی زبان چاک حسین تے سلام ہوئے، حسین دے قاتلاں تے لعنت ہوئے۔ جعفر صادق فرماتا ہے جتنا دیر اے پانی تیرے شکم وچ رہیا تسبیح خدا کرے۔ تسبیح خدا کرے سی۔ تو ہن میرا توڑے تو سوال ہے، وہ سمجھدار مومنین، او شرفا، او عزادارو، جس مکتب اور مذہب نے پانی پیمن دے آداب سکھائے، کیا اس مذہب اور مکتب نے مجلس پڑھن اور سنن دے آداب نہیں سکھائے؟ میرا خیال ہے گل اگے واہ والی کوئی نہیں مگر توجہ طلب ضرور ہے۔ یہ جو اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، کیا یہ مجلس پڑھنا تے سننا نہیں سکھائے؟ خدا درجات بلند کرے علامہ حافظ محمد سبتین میرے تایا مرحوم۔ اگلا جملہ انہوں دا ہے قبلہ فرمائے نا مجلس کے بھی آداب سکھائے ہیں کہ مجلس میں جب آ رہے ہو تو ایسا ذہن بنا کے آؤ جیسے طالب علم آتا ہے، پڑھنے والا ایسی آمادگی کر کے آئے جیسے معلم آتا ہے۔ جب مجلس وہ پڑھے آپ سنیں اور گھر واپس جائیں تو کم از کم اتنا تو پتہ چلے آج جہالت میں کمی کتنی ہوئی، علم میں اضافہ کتنا ہوا۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ، آدھے ہو نا درسگاہ شبیر، آدھے ہو نا یونیورسٹی حسین دی، یہ درسگاہ حسینی ہر مدرسے تے سکول جاندے ہو جی دی کارکردگی کیا ہے؟ کدی تسی یہ بھی سوچے بھی اس درسگاہ دی کارکردگی کیا ہے؟ میرے مولا جعفر صادق فرمائیں جڑا بندہ مجلس تیار کر رہا ہے، آیت لکھ رہا ہے یا حدیث پہ لکھ دے، من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا لم یکن لہو فی الاخرت نصیب۔ جعفر صادق مولا فرماتے ہیں جو مجلس اس نیت سے تیار کر رہا ہو کہ میری واہ واہ ہوگی، لوگ میری تعریف کریں گے، آگے مجلس کی دعوت ملے گی، موٹا جہاں لفافہ مل سی، لوگ اکثر بڑی مجلس پڑھ گیا، علی پور گھلوائیں چو جو آیا ہے کم از کم مہینہ تے یاد رہوے نا جو بڑی مجلس پڑھ گیا۔ فرمایا اگر اس نیت سے پڑھنے جا رہے ہو تو پھر جعفر صادق کا پیغام یاد رکھنا، لم یکن لہو فی الاخرت نصیب، آخرت میں ہم آل محمد سے کوئی امید نہ رکھنا۔ خطیب ہے، اپنے دور دا موٹیویشنل سپیکر ہے، میں آکھا نا ابو نعمان دا نا ہے، میرے پنجویں امام دے خدمت چاہے سلام کیتا ہے، مولا اس دے پاسے ڈٹھا یا ابو نعمان، اے ابو نعمان آج کل کیا مصروفیت ہے؟ یا دے مولا توڑا ذکر کردہ اپنے لفظ ترجمانی کرا تو مادہ مولا مجلسہ پڑھدا، مولا فرمائے کیا عہد ہے، کیا سناتے ہو؟ مولا توڑا ذکر، فرمائے کیسا؟ او مولا مجلس جو توڑی پڑھنی تا ذکر بھی تا توڑا کرنا ہے، کیا سوڑیں ہے؟ توڑی تعریف سوڑیں نا، توڑی عظمت دسے نا، توڑا مقام دسے نا۔ مولا فرمایا اے تا تو دس دیتا اپنے ایمان دا اظہار کر دیتا، ساڑی کیڑی گل کرے نا ہے؟ مولا تذکرہ آپ ہی تو ہے، آپ کا تو کرتا ہوں۔ مولا فرمایا نہیں، اسد اللہ تو ایک ڈیوٹی لے کے آیا، اسد ایک ذمہ داری، ساڑی ذمہ داری کیڑی دسی؟ مولا کیا کرا؟ فرمایا لوگاں نو جا کے تربیت دیاں گلاں کتنیاں کرنا ہے، ساڑا پیغام کتنا پہنچانا ہے، جدہ گل کر کے واپس آندہ ہے کتنے لوگاں دی زندگی بدل دی ہے۔ مولا او کیویں؟ فرمایا جڑا مجلس وچ آندا ہے، مجلس وچ آن تو پہلے تے مجلس وچ جان دے بعد اگر زندگی وچ کوئی فرق نہیں آیا تے فرمایا ساڑی مرضی دی مجلس تا نہیں، ساڑی مرضی دی مجلس تا او ہے فاہیو امرنا،
ہائے اللہ اکبر. مولا فرمائے او خطیب او واعظ تینوں سپیکر ہی ملتا ہے, مجمع ہی ملتا ہے, لوگ سنتے ہیں نا, موقع تینوں اللہ دیتا ہے, 1000 بندہ سامنے بیٹھ کے سنتا ہے تے کلہ تینوں اللہ عزت بخشیے, تو جا کے سنا. بت مومنہ دا وقت ضائع نہ کر, انہاں دی تربیت کر. کیوں اس واسطے علی پور چٹھے پڑھی جان والی مجلس فقط اتنے نہیں پڑھی جا رہی, آج دے دورے چھے اس کیمرے اور سوشل میڈیا دے ذریعے ہیں پیچھے دنیا بیٹھ کے سن رہی, لوگاں نو پتہ لگ دے جو جعفر صادق دا مکتب آہدہ کیا ہے. اس مکتب دا پیغام کیا ہے, یہ مکتب لوگاں نو سنیں دا کیا ہے. مسائب اپنے حصے دا میں پڑھی بیٹھا, انتظار جناب ہو, میں صرف پیغام دیونا ہے. سمجھ آن دی نے فرمائے مجلس کو مجلس نہ سمجھو. مولا کیا کروں, سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا دن گزرا ہے اور جن کی یاد منا رہے ہو. مولا فرمانا ہر مومن, ہر جعفری, ہر شیعہ, ہر حیدری جتھاں بھی حسین ابن علی دا ذکر سنے اس دی ذمہ داری ایک کم کرے. مولا کیڑا کم, مجلس سن دے ہیں, ماتم کر دے ہیں, جلوس سے جانے ہیں, علم چاہ دے ہیں. مولا فرمایا نہیں, تیری ذمہ داری اس سے آگے ہے. مجلس کو فقط مجلس نہ سمجھ, مجلس کو تقریب حلف برداری سمجھ. یہ تقریب حلف برداری ہے. مولا کیا حلف برداری؟ فرمائے کربلا کی طرف رخ کرو, جتھا بھی حسین یاد آوے یا علم ویکھو یا ذوالجنا آکھو مولا حسین میں تیرے حل میں ناصر دا جواب نہیں دے سکیا. 1400 سال پہلے تیرے حل میں ناصر دا جواب نہیں دے سکیا. علم یجب کا بدنی, چونکہ اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا تو حل میں ناصر ینصرنا پر لبیک نہیں کہہ سکا. آج 1400 سال بعد فقد عجوبکا قلبی و سمعی و بصری و رعی و ہوائی. 1400 سال بعد آج میری آنکھاں لبیک کہہ دیا, میری زبان لبیک کہہ دیے, میری فکر لبیک کہہ دیے, میرا کردار لبیک کہہ دے. اس مومن پھر سوال کیتا ہے, مولا اکھاں حل میں ناصر دا جواب کیویں دیویں؟ 6واں امام ہے بازار چو گزردا پیا, نا محرم آ گئی ہے, شیطان ادھے ویک تو اکھنا جڑا دین حسین بچایا وہ منع کر دے ہے. حسین ادھے اگر تو نہیں ویکھیا نا تے اکھ جھکائی ہی میں سمجھ میرے حل میں ناصر تے لبیک آ گئی. گھر بیٹھ کے ٹھنڈے ساہ نہ بھرو. فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا, کاش میں کربلا میں ہوتا, کاش میں کربلا میں ہوتا. 6واں امام ہے ٹھنڈے ساہ نہ بھر کے کاش میں ہوتا. کربلا ختم تے نہیں ہوئی, اس لئے کوئی نام ہے ہون اٹھی ہون رلا, ہون اٹھی اپنا نا کربلا دے شہیدان دی لسٹ لکھوا. مولا کیویں لکھواواں؟ فرمائے اذان دی آواز کنا تے آوے, دنیاوی کم چھوڑ, وضو کر مسجد دو جا, وانی کے سجدہ کر. ہی میں سمجھ کربلا دے شہیدان دی لسٹ نہ لکھوایا. مظلوم دی مدد کر, او خصوصاً ماتمی جوان ہو. ختم میرا بیان. جڑے ماتمی جوان ہوتے کالے لباس پاندے ہوتے, علم چک دے ہوتے, بازاریں چاندے ہوتے, یا حسین دی صدا بلند کر دے ہو, تو بڑا مقام ہے. تو انہوں دسایا کسے نہیں. فرمائے ہر ماتمی ہو عزادار اپنے آپ نو فقط ماتمی نہیں کربلا دا نمائندہ سمجھے. توڑے موڑھیا تے بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری حسین چھوڑ گیا ہے. حسینیت دا تحفظ سب تو پہلے ماتمی دے ذمہ ہے. کیوں؟ جدہ عام لوگ ہوندے ہو, لوگاں نو پتہ نہیں ہوندا. جدہ تو کالا لباس پا کے بازار جا کے یا حسین آہدہ ہے, ہر بندے نو پتہ لگتا ہے کربلائی آ گیا ہے. ہون تیری گفتار, تیری رفتار ایک گواہی دے وے جو حسین دا نمائندہ پہ آندہ ہے. کہیں دا کچھ لگا نہیں, حسین دیا بھیڑاں دا کچھ بچیا نہیں. اللہ اکبر. شرفا تو تے میں کتنا رو سکسوں. اساں تا روندے ہیں جو کوئی مجلس سناوے, کوئی ذکر کرے, حسین کو رونے سجا سرے بازار کہیں مستور دے سر تے چادر لکھیا, سارا نہیں روے. کہیں 6 ماہ دے بچے دیکھ
گلے تے دید پوے ہا سجاد سارا ڈی روے ہا کہیں جوان دی مسلح دی دیکھے ہا بڑ بڑ روے ہا آیت اللہ محسن الحکیم تو کسے سوال کیتا ہے علامہ صادق علی شاہ راوی او دینا سا پوچھے کہ بلا واقعاً سجاد خون روندا ٹھنڈا صاحب بھر کے آوا حکیم دن تو انہوں کیا پتہ جو کربلا کیا ہے تے اگلا جملہ سیدہ کیا تو کو کیا پتہ جو زینب کون ہے اللہ اکبر شرفا مصاحب میں آگے عرض کی طرف پڑھی بیٹھا کوشش کریں نا جو دو جملے میں پیش کر سگا اللہ اکبر تو کو کیا پتہ جو زینب کون ہے یہ جملے آکھیں محسن الحکیم تے وقت رومن لگ گئے علامہ صادق علی شاہ دا جے بچ رومال کڈے اکھاں تے رکھے وجہ رومال زمین تے رکھے نا خدا دی قسم میں ڈٹھے رومال تے خون آ اللہ اکبر جملہ تو میں آگ چھوڑیا تے رو کیا دن 1400 سال بعد کتابیں پڑھ کے محسن حکیم خون بیٹھا روندہ ہے وہ سجاد کیویں نہ روے ہا جڑا اکھا نال دے دا رہے زینب کو تازی آنے لگ دے رہے اللہ اکبر من حال کوفی آیا ہے نا مدینے اس دی آواز ود دیئے تو کو بدھاؤ اس مدینے آیا ہے من حال کوفی توجہ میرے پاس رکھو یہ آدھا جدہ میں آیا نا مولا دی زیارت تے عجیب منظر لٹھا ہے صحابی گل لگ کے روندے بیٹھے میں پوچھا کیوں روندے ہو انہیں اشارہ کیتا من حال وہ سامنے دیکھنا سجاد کو جدہ میں لٹھا ہے نا مولا کو خون روندا انہیں کہا تو مہمان ہے ونیانا تو آکھ مطا تیرے آکھن نال پنجان دی یاد خون رومن چھوڑ دے گئے نیڑے آئے تھے آکے قدم چومے سے مولا منت کریں دا نہ رونے کرو نہ رونے کرو اندے پاسے ڈٹھے سے میں حال جندے بارہاں پتر ہاں نبی ہاں ایک اکھاں تو دور تھی ہاں اور رو رو کے اکھاں دے بیٹھا جملے تو تیرے سنے ہوئے نہ ذکر دی تاثیر ہے صدیاں گزر وجن قرآن پرانا نہیں تھی دا جڑے مولا آکھے نا تے اس تسلی واسطے لفظ بدلین ادھے مولا راہ خدا اج قتل ہونا تیرے گھر دا ورثہ نہیں یہ جڑا جملہ آکھے نا سجادی دے پاسے ڈٹھے تے ادھے انصاف نے بھی کیتا ہو کیویں نہ روے جائیں غیرت مند پتر دے سامنے بھرے دربار چون دی ماں دے سر تو چادر لہ ونے تو تا پوچھے ہاں جو سجاد جیندہ کیویں آئیں شرفاء ایک جملہ پہ آدھا میں جتھا آکھے نا اس تو بعد مجلس پڑھن دی لوڑ نائی ایک مومن دی کوئی دعا ہائی نہ تے وہ آئے میرے مولا علی دے روزے دی جالی پکڑیے تے آدھے علی اللہ دی دربار تیرا بڑا مقام ہے میری سفارش فرما اے آہدہ اچانک جذبات چاہے نا تے روزے دی جالی پکڑیے سادے علی دھی زینب دی چادر دا واسطہ ہی پورے حرم اچ ماتم زوارہ دن منت لا اپنی دعا مانگ علی کو تکلیف تا نہ پہنچا اللہ اکبر پوچھا من حال ادھا مولاؤ کیڑا درد جڑا خون روئیں دائی رنج نتھی میں رو کے ادھا من حال جڑا شام دا بازار آیا ہے سجادہ دے اتھا اعلان ہویا ہے جائیں علی تو کوئی بدلہ گھننا ہوئے بازار چاہو علی دی وڈی دھی زینب آ گئی ہے اجرکم اللہ شرفائے پوچھ دائے مولا وات کیا ہویا دی آواز ودھا اس دی آواز جدائی پوچھائے مولا وات کیا ہویا رنائے سجادہ دائے مروے سے اے آدھائے مولا منت لا میں کونڈ سا پڑے وطن تے ونج سنے سا
سجادہ دعوت سن جدا اعلان ہویا ہے راش ودھن لگ گئے اے آدھائے مولا وات کیا ہویا فرمینے نے جدا راش ودھائے ٹرن دارا بند ہو گئے اے آدھائے مولا وات کی میں نبھدی رہی آئی سجاد آدھائے اڈوں را بندہ ایڈوں ساکو کانڈے چنیزے مرین دے ہائے جڑا نیزے مارنا بی بیاں جھان ویندیاں ہائے اتھائیں روندہ ہا تے آدھا کاش میں کو مانا جاوے ہا آج روکو مل اللہ ہی مومن پوچھایا دائے مولا اتنا جو بھیڑ آئی وات علی دی دھی بازار کی میں عبور کیتا ہے سجادہ دائے اٹھاتے نہیں پیدل چل کے نہیں میری زبان اچ طاقت نہیں میں اشارہ کرنا ہے تے سمجھنا ہے سجادہ دائے پیدل نہیں تکومو و تکو دو ایویں گزریے جویں حسین اکبر دی لاش تے آیا آدھیا یہ حسین ہن اکھیں بھال زینب دے کسن دم آج روکو مل اللہ واتی مومن پوچھائے رنج نہ تھی میں آدھائے مولا بھائی کیڑی مصیبت آئی ہے سجاد آدھائے منحال ساکو اتھا گھنائین جیڑے چوکچ غلام وک دے ہائے جتھا کنیزاں وک دیاں ہائے اے بولیاں لین دے آئین کئے باغی گھننے ہو میں روندہ ہائیم انما یرید اللہ پڑھدا آج روکو مل اللہ شرفا جلے دربار دے نیڑے آئے آدھی سجاد انہوں آکھ چادرہ دیو میں انجتا نہ ویندی رنہ سجادہ دے اممہ بھرا دے قاتل نوی منے دے اور جلال حیدریچ ڈھلیے زینب آدھی سجاد انہا میں کو کمزور سمجھائے آدھی کلثوم رقیہ رباب لیلہ نیڑے آؤ میں بد دعا کرنیا تسا آمین آکھو جڑا بد دعا دا نام آیا ہے سجاد سر جایا ہے آدھائے اممہ منت لا ایک دفعہ بھرا دو دیکھ جڑا زینب ڈٹھائے اکھاں بندائیں ڈاڑی ہنجوانال تر آئی آدھائے اممہ دی جائی جے بد دعا کرنی ہوئے ہاں اممہ دیاں پسلیاں نہ ترٹے جے بد دعا کرنی ہوئے ہاں میری سکینہ کو تماچ